نظامی صاحب، آپ کا ایک طویل کیریئر ہے صحافتی میدان میں. اب جب آپ آزاد اور خود مختار ہیں، کیا نیا وینچر آپ شروع کرنے جا رہے ہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ میرا محیط ہے کریئر 40 سال، اور اسی بلڈنگ میں جہاں آپ مجھے انٹرویو کر رہے ہیں، یہیں سے میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا. یہ میرے والد صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی، نوایا وقت پبلیکیشن لمیٹڈ. اب تاریخ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ مجھے دوبارہ وہاں آنا پڑا، اور نیا وینچر جو ہے وہ بادل نخواستہ ہی مجھے شروع کرنا پڑ رہا ہے. میرا وینچر تو ہمیشہ سے ادارہ نوایا وقت ہی رہا ہے، جس کا میں ڈائریکٹر بھی اور شیئر ہولڈر بھی اور اسٹیک ہولڈر بھی. میرے والد صاحب کا نام اس پہ ہر روز چھپتا ہے نوایا وقت کے بانی کے طور پہ. تو جب بعض وجوہات کی بنا پہ مجھ سے وہاں سے فارغ کیا گیا، تو اب میں ساری آپشنز دیکھ رہا ہوں. اس میں یہ بھی ہے کہ نیا وینچر جو ہے وہ شروع کیا جائے. دراصل میرے اوپر تھوڑی سی کوئی مورل obligation بھی بنتی ہے کہ مجھے جس طریقے سے صحافتی دنیا سے بالعموم سپورٹ ملی ہے اکراس دا بورڈ، چاہے وہ ایسے لوگ بھی جو کہ ادارہ نوایا وقت کی یا میری دوست نہیں ہیں بلکہ ناقد رہے ہیں، انہوں نے بھی اس آمرانہ اور یک طرفہ اقدام کو پسند نہیں کیا، کیونکہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حمید نظامی کی لیگیسی کے امین ان کے بیٹے ہی ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بعض نان اسٹیٹ ایکٹرز نے معاملات کو خراب کیا، تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ مجھے بامر مجبوری یہ جو آپ نے کہا ہے وینچر جو ہے اس کی طرف آنا پڑا. تو یہ نیا وینچر سر الیکٹرانک میڈیا میں ہوگا، پرنٹ میڈیا میں ہوگا، یا دونوں میں آپ بیک وقت آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سب آپشنز کھلی ہوئی ہیں. بات آپ کو سیدھی کروں کہ میرا نام عارف نظامی ہے، لیکن مجھے ہمیشہ اونر ایڈیٹر سمجھا جاتا رہا اور اس کے طور پہ ایڈیٹ کیا جاتا رہا. اور میرا تجربہ جو ہے وہ میں نے نوایا وقت کے پریس سے لے کے کاپیاں جوڑنے تک، اخبار کے ڈیزائننگ اور تدوین تک، اور اردو اور انگریزی جرنلزم میں پوری طرح میری دسترس میں حاصل ہے. تجربہ بھی ہے اور ٹریننگ بھی ہے، یعنی اخبارات کی سب فیلڈ کی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میرا اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ پرنٹ میڈیا. سچی بات ہے کہ یہ جو وقت چینل ہے، اس کی اجازت، اس کی کیا نام ہے، پلاننگ، اس کی بلڈنگ، اس کی اکوپمنٹ، یہ سارا کام میں نے کیا. اس کی مجھے کوئی کمپنسیشن یہ ملی کہ نان پروفیشنل لوگ اس کو چلانے کے لیے آ گئے. بات یہ ہے کہ میں یہ ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ میڈیا کے اندر پروفیشنل لوگوں کو آگے آنے کی اجازت دینی چاہیے. تو آپشنز کھلی ہیں. یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے یہ نہ صرف ہیوی انٹینسو انویسٹمنٹ مانگتا ہے، بلکہ باقی میڈیا کی طرح پروفیشنل لوگ مانگتا ہے. یہ نہیں کہ آپ اپنے بھائی بندوں کو وہاں فٹ کر دیں کہ جی چینل چلائیں. تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جو چینل پروفیشنل طریقے سے نہیں چل رہے، وہ بالکل ان کی ریٹنگ جو ہے 0 یا -0 ہے. اب میں نہیں چاہتا کہ میرے نام سے کوئی چینل شروع ہو تو اس کی ریٹنگ ایسی ہو. اگر آپ نے چینل شروع کرنا ہے تو اس کی کوئی ایکسلنس ہونی چاہیے، اس کے لیے تجربہ ہونا چاہیے. میں ایسے لوگ ہائر تو کر سکتا ہوں جو ایسے چینل کو چلا سکیں. میں خود اپنے آپ کو اتنا بڑا بکرات نہیں سمجھتا، حالانکہ میں نے یہ سارا سیٹ اپ کیا ہے کچھ کنسلٹنٹس کی مدد سے، کچھ ایڈوائس کی مدد سے، کہ میں چینل شروع کر دوں. دوسرے بات یہ کہ چینل جو ہے بڑا ہیوی انویسٹمنٹ، انٹینسو انویسٹمنٹ کا کام ہے. آپ کو کم از کم صحیح چینل شروع کرنے کے لیے 70-80 سے لے کے 100 کروڑ تک چاہیے رقم، اور تاکہ اس کو کام کو ٹھیک طرح کی جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ سسکتے رہیں، پیسے نہ خرچ کریں. مارکیٹ ویلیو سے زیادہ پیسے دینے چاہیے، بلکہ مارکیٹ ویلیو میں تو ضرور دینے چاہیے پروفیشنلز کو. ہمارے ہاں یہ ہے کہ بعض چینل جو ہیں وہ لوگوں کو پیسے نہیں دیتے،
ایسے ہی سڑک سے پکڑ کے لا کے اس کو اینکر بنا دیتے ہیں، تو پھر ان کا حشر بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو کام وہ کیا جائے جو اسلوب سے ہو سکے۔ ہاں یہ میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ جب سے میں لوگوں کو پتہ لگا، دوستوں کو، کہ جی مجھے خیر آباد کہنا پڑا یا مجھے خیر آباد کر دیا گیا، بہت سارے چینل سے اور میڈیا آؤٹلیٹ سے مجھے آفر آئی ہے کہ آپ پروگرام کریں، تقریباً سبھی چینل سے، بلکہ آپ جس چینل سے آئے ہیں ادھر سے بھی۔ تو میں بھی یہ اپنی آپشنز وے کر رہا ہوں کہ آیا میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں یہ کر سکوں۔ یعنی دوسری طرف تو میں بھی بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، لیکن جہاں آپ بیٹھیں اس کا بھی مجھے تجربہ نہیں ہے، شاید میں کر پاؤں اور سرخرو ہوں، لیکن میں کیونکہ اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتا، ایک ہمبل جرنلسٹ ہوں، تو یہ بھی میں سوچوں گا کہ آیا یہ میں کر بھی پاؤں گا کہ نہیں۔ تو کیا مستقبل میں آپ کوئی الیکٹرانک چینل کھولنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں یا الیکٹرانک میڈیا میں بھی آنے کا کوئی پلان ہے آپ کا؟ یہ آپ نے اچھا سوال کیا، میں آپ کو کلیریفائی کر دوں۔ میں نے اپنا کریئر نوائے وقت سے شروع کیا بطور ایک رپورٹر کے، اور کیونکہ میرے نزدیک اخبار کے مالک کو بھی ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ اوپر آ کے مسلط ہو جائیں، اور مجھے ٹریننگ اچھی ملی، میں رپورٹر رہا ہوں، میں نے ڈیسک پہ کام کیا ہے، میں نے پریس پہ کام کیا ہے، پھر اس کے بعد میں ڈپٹی ایگزیکٹو ایڈیٹر نوائے وقت کا رہا ہوں، پھر ایک ہفتے تک میں اس کا ایگزیکٹو ایڈیٹر تھا۔ نوائے وقت، ادارہ نوائے وقت میں ایک پن بھی جو ہے وہ ایسی نہیں لگی ہوئی ٹیکنالوجی وائز جو میں نے نہ جس کی پلاننگ نہ کی ہو۔ تحریر میں اردو اور انگریزی میں دونوں میں اپنے آپ کو اپنے منہ نہیں کہتا میں، لیکن میں کرتا رہا ہوں اور کر سکتا ہوں۔ سو اللہ کا فضل ہے کہ میں ایک بائی لینگویج جرنلسٹ ہوں، اور اگر میرے وسائل نے اور حالات نے اجازت دی تو انگریزی اخبار بھی نکلے گا، اردو اخبار بھی نکلے گا، اور جو میرا حق ہے وہ مجھے ملے گا۔ اور یہ حمید نظامی کی پالیسی ہیں، وہ پالیسی نہیں جو حمید نظامی کی نام پر بیچنے والی پالیسی ہیں، بلکہ واقعی جو علامہ اقبال اور قائد